معزز ناظرین، پروگرام معیشت اور سیاست میں جاوید مسعود طاہر بھٹی۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ملک کے موجودہ جو بھی مسائل ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بہتر پروپوزلز، ان مسائل کی نشاندہی کر کے اور بہتر پروپوزل جو بھی آ سکتی ہیں کہ کس طرح سے ملک کو ان معاشی مسائل سے، سیاسی مسائل سے یا ہمارے سماجی جو مسائل ہیں ان سے نکالا جا سکے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جناب قاضی صاحب پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں، تو آج ایک بار پھر قاضی صاحب ہمارے ساتھ حاضر ہوئے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ان کو موقع دیتے رہیں گے۔ قاضی صاحب، ہم براہ راست اسی گفتگو پہ آتے ہیں کہ ملک کے سیاسی حالات بھی بڑے دگرگوں چلے آ رہے ہیں کافی عرصہ سے، اور اب معاشی حالات بھی بڑی تیزی سے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ان معاشی حالات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی کازز کیا تھیں، اور ان کازز کو سامنے رکھتے ہوئے اب آگے کس طرح سے ہم ان کو ریورس کر سکتے ہیں، مسائل کو، اور ان کو بہتری کی طرف لے کے آ سکتے ہیں جو ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ملک کے عوام آسودہ ہوں اور ان تمام مسائل سے نکالا جائے ان کو۔ تو آپ پہلے تو مسائل کی نشاندہی کس انداز سے کرتے ہیں کہ یہ مسائل کس طرح سے پیدا ہوئے اور پھر ان کو کس طرح سے؟ آپ نے بڑا ایک برموقع بات کے پر موضوع رکھا ہے۔ معیشت پہلے ہماری ڈی ریل ہوئی ہے، معیشت نیچے کی طرف جاتی گئی، اس کے ریزنز خالی معیشت سے ریلیٹڈ نہیں تھے، سیاست بھی بیچ میں انوالو یقیناً سیاسی۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جس ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہو وہاں پر مضبوط سے مضبوط معیشت بھی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، مسائل بڑھیں گے۔ پاکستان میں سال ایک ہو گیا غیر یقینی کی صورتحال ختم نہیں ہو رہی۔ اس کے لیے تمام سیاستدانوں کو میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا، میں نان پولیٹیکل بات کروں گا، جی بالکل، مل کر ملک کی بیٹھیں، بہتری کے لیے اس کا کوئی حل نکالیں۔ یہ نہ کرے اپنی اپنی کرسی اور اپنی ضد اور انا کو نہ سامنے رکھیں۔ موجودہ حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کچھ لچک کا مظاہرہ کرے، اور اپوزیشن لیڈر ایک ہی ہیں عمران خان صاحب، انہیں بھی چاہیے کہ وہ بھی کوئی لچک کا مظاہرہ کر کے کوئی اس معاملے کو غیر یقینی کی صورتحال کو ختم کریں۔ چونکہ آئندہ الیکشن بھی ہیں تو الیکشن تو ایئر ہے ہی ہے، تو وہ 2-4 مہینے آگے پیچھے کر لیں آپس میں بیٹھ کے۔ تو یہ اگر آج یہ دونوں فریق بیٹھ کے کہ جی ہمارا کنسنسس ہو گیا ہے، تو آپ کی معیشت ابھی ریوائیو کرنی شروع کر دے گی، لوگوں کے ذہن میں کانفیڈنس آ جائے گا۔ یہ اس وقت نیڈ آف دی آور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ معیشت ویسے بھی دباؤ کا شکار تھی۔ دیکھیں، انفلیشن کی سپر سائیکل ساری دنیا کو مار رہی ہے، جی وہ تو پوری دنیا کا کموڈیٹیز کی سپر سائیکل چل رہی ہے، ریٹس بڑھ رہے ہیں، یہ یوکرین وار بھی جاری ہے، اس کی وجہ سے بھی ابھی تک جو سپلائی چین ہے نا، کووڈ کے زمانے میں متاثر ہوئی تھی دنیا کی، سپلائی چین ابھی تک پراپرلی بحال ہی نہیں ہو سکی۔ ابھی وہ بحالی کے فیز میں تھی تو ساتھ ہی یوکرائن کی وار شروع ہوگی، اس نے پھر سے اس سپلائی چین کو توڑ کے رکھ دیا۔ اب ہم جیسے ملک اس کا زیادہ شکار ہو گئے، اور اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ غیر یقینی کی صورتحال سیاسی اس کی وجہ سے ہم پہلے گیئر کی بجائے چوتھے گیئر میں نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ اب ہمیں اینالائز کرنا ہے کہ اس وقت ہماری معاشی پرابلمس کیا چل رہی ہیں۔ نمبر 1 پر تو ہمارے پاس را مٹیریل نہیں ہے، را مٹیریل سرے سے نہیں ہے۔ سیلاب نے ہمارے جو مقامی را مٹیریل تھا وہ تباہ کر دیا، اور جو ہم امپورٹ کرتے تھے را مٹیریل وہ ڈالر کی کمیابی کی وجہ سے ہمیں نہیں حاصل ہو رہا۔ ایون ایگریکلچر سیکٹر میں بھی ہمارا وہ بھی نہیں کر پایا۔ کپاس اور چاول کی اور گندم کی 1/3 فصل تباہ ہوگی، جو اس وقت ٹیکسٹائل ملوں کو کاٹن آ رہی ہے، اس کو ہم ٹریش کاٹن کہتے ہیں۔ ٹریش کاٹن کا مطلب یہ کہ اس کاٹن سے معیاری دھاگا نہیں بن سکتا، لو کاؤنٹ کا دھاگا بنتا ہے، تو وہ ایکسپورٹیبل ہی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹ کا مسائل شروع ہو گئے ہیں۔ اب دیکھیں، اب آپ کا نا ڈالر کا جو باسکٹ ہے نا وہ ریڈیوس ہو گیا۔ پچھلے سال 63 بلین ڈالر کا آپ کا ایکسپورٹ باسکٹ تھا، جس میں 30-31 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی اور 32 بلین ڈالر کی آپ کی فارن ایکسچینج ریمیٹنسز تھی۔ وہ اس مرتبہ ریڈیوس ہو کے لگ یہ رہا کہ 55-56 کے پر چلا جائے گا۔ ایک تو یہاں سے پریشر بڑھ گیا، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، ڈالر کی کمی ہے، اوپر سے آپ کو را مٹیریل بھی امپورٹ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور معیشت پہ پریشر آ رہا ہے۔ یہ اب اس کا حل بھی تو ہمیں ڈھونڈنا ہے
جی جی مسائل تو چل رہے ہیں. جی میں نے پہلے ہمیں پرسیپشن دیکھیے دنیا ساری اگر آپ کے اندر کوئی کمی بھی ہو کسی گھر میں تو ہم کہتے ہیں جی باہر جا کر آپ نے شو کرنا ہے کہ میں مضبوط ہوں. پرسیپشن کریٹ کرنی ہے, ریالٹی سے زیادہ پرسیپشن پر دنیا میں قائم ہوتا ہے. پاکستانیوں نے حکمرانوں اور اپوزیشن نے مل کے خود ہی پرسیپشن بنا دی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. اس پرسیپشن کو بہتر کریں. دوسرا ہمیں ڈسپلن پہ لانا ہے. ہمیں ہر چیز کو بے تاج دیکھیں پاکستان ایک ایسا واحد ملک ہے سردیوں میں جہاں پر بجلی کی کنزمپشن 9,000 میگا واٹ رہ جاتی ہے اور گرمیوں میں 27,000 میگا واٹ. اتنا زیادہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ اے سی اور پنکھے چلانے کے لیے 18,000 میگا واٹ کی لائٹ یوز کرتے ہیں. اس کو ڈسپلن کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ پاکستانی افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ساری بجلی پیٹرول سے بنتی ہے, فرنس آئل سے بنتی ہے, وہ سارا اور امپورٹ وہ ہے. ہمارے لیے امپورٹ کا بل بڑھاتی ہے. اس میں حکومت کو چاہیے کہ پری پیڈ میٹرز لائے اور ایک کنال کے گھر کو کہ جی آپ کو ہم نے 40,000 روپے مہینے کی لائٹ دینی ہے, چاہے پہلے دن میں ضائع کر دیں چاہے پورا مہینہ جلائیں. ایک اے سی چلائیں, مت چلائیں دوسرا اے سی, سارے گھر والے ایک ہی اے سی. یہ سر اس طرح کے آسٹیرٹی میئرز لینے پڑیں گے. بالکل. پیٹرول کے اندر بھی آپ کو لینے پڑیں گے کہ آپ کو ہر فیملی کا پیٹرول کا ایک کوٹا مختص کر دے, چاہے وہ ایک دن میں سارا سیر کر کے ضائع کر دے یا اس کو طریقے سے پورا مہینہ استعمال کرے. یہ 2 اقدامات سے آپ کا امپورٹ بل بہت کم ہوگا. اس طرف آئیں. جیسے گندم ہے, گندم ہمارے پاس وافر ہے لیکن ہم اس کو ضائع بہت کرتے ہیں. اتنا رقبہ ہمارا ویسے خالی پڑا ہے اس کو. جی بالکل ضائع بھی ہم نے اس کے اوپر بھی کام کرنا ہے. دیکھیں پاکستانی اگر ہم پاکستان کو اگر بچا سکتی ہے نا تو پاکستان کی قوم ہی بچا سکتی. یہ حکمران نہیں بچا سکتے. ہر شخص اپنا کردار ادا کرے. ہم یہ سوچ لیں, میں حکومت کی طرف بھی بعد میں ہوں گا لیکن ہر شخص سوچ لے کہ میں نے اپنا رول استعمال کرنا ہے. میں نے پانی نہیں ضائع کرنا, میں نے بجلی نہیں ضائع کرنی, میں نے گیس نہیں. دیکھیں سارے دن میں اگر گیزر کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو 1 گھنٹے کی ضرورت ہوتی ہے. سارے دن میں اگر کسی نے نہانا ہے ہم پھر کہتے ہیں جی 24 گھنٹے گیزر چلے. 24 بالکل. ہمیں ساری جگہ پر انسٹنٹ گیزر لگا کے گیس بچانی ہے. دیکھیں 1600 MMF ہماری لوکل کیپیسٹی ہے پروڈکشن کی, تو صرف گھروں میں وہ کنزمپشن اس کی 1600 MF ہو رہی. ہمیں تمام بجلی کے کارخانوں کو دینی ہے گیس, کھاد کے کارخانوں کو گیس دینی ہے سستی چیزیں پیدا کرنے کے لیے. بالکل سولر پہ رکھ دے اس کو. باہر کی تو ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. ابھی اس چیز کو ہمیں چینج کرنا پڑے گا. ملک میں ڈسپلن لائیں گے ملک بچ جائے گا. اور اگر ہم اسی روش پہ رہے, اب قرضے بہت زیادہ ہیں, ہمیں قرضے بھی تو واپس کرنے ہیں. جی جی دیکھیں ایک جو مجھے یہ مسئلہ کیا ہے, 2008 سے لے کر 2018 تک آپ کو اندھا دھند قرضے ملے ہیں. چائنا سے $54 بلین کا ویسے قرضہ آیا تھوڑا ہے, اس کو $54 بلین پہ بنایا گیا تو وہ مشینری کا وہ اندھا دھند منصوبوں میں لگا دیا. اب مجھے بتائیں آپ کے پاس آئل اپنا نہیں ہے, آپ نے سائیوال میں بلوکی میں فرنس آئل پہ پلانٹ لگا دیے پاور جنریشن کے. بھئی خدا کا خوف کر لیں, وہاں سولر کریں, دوسرے اور ذرائع ہیں. گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں. آپ کو ڈیم بنانے تھے, آپ نے ڈیم بنایا ہی نہیں. یہ دیکھیں اگر سن 2000 سے پہلے 98-99 تک دیکھیں اس خطے میں 3 ملک ہیں, بنگلہ دیش, انڈیا اور پاکستان. تینوں کو روپے کی قیمت میں ڈالر ٹرم میں پاکستان کے روپے کی قیمت اچھی تھی. بالکل. آپ نے اپنی تباہی کا آغاز وہاں سے کیا. آپ نے یہ جو 2000 تک گھر گھر میں اے سی, ایک آدھا اے سی ہوتا تھا, اب ہر گھر میں 10 اے سی لگ گئے. آپ نے لائف سٹائل میں اپنے لیوشنس لی, آپ کنزیومرزم پر چلے گئے, امپورٹ کر کے اپنا ناس مار, یعنی کہ ہم نے اپنی تباہی خود لی ہے. اسی چیز کو اوائڈ کرنا ہے. آپ 2 سال کے لیے گاڑیاں نہیں پاکستان میں آئیں گی تو کیا فرق پڑ جائے گا. جی اتنی گاڑیاں پہلے رش جاتا ہے, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے. دن کے وقت ٹریول کرے, دن سے رات تک بمپر ٹو بمپر گاڑی, بمپر ٹو بمپر ہر جگہ جہاں بھی چلے جائیں. وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین پلیز اسٹے ود اس, پھر وقفے کے بعد آئیں. جی ناظرین ایک بار پھر پروگرام معیشت اور سیاست میں ہم جہاں سے پروگرام پہلے منقطع ہوا تھا وہیں سے پھر دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں. جی خواجہ صاحب آپ فرما رہے تھے. دیکھیں سر پرپوزلز بہتری کے لیے باہر سے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ کی جو اکنامک کرائسس ہے نا وہ وہاں پر بہت سنتے ہیں, لیکن جہاں لوکل ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں تو وہ نظر کوئی نہیں آتا. یا روڈ پہ جاتے ہیں, روڈ گاڑی نظر آتی ہے, سڑکوں پر, بلڈنگوں پر, ریسٹورنٹس میں, ہر جگہ پر ہر چیز کی بہتاب ہے. تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس کو اب ہمیں, اب دیکھیں مسئلہ دو طرح ہے. ایک تو آپ کا شارٹ ٹرم
میئرز لینے ہیں ایک لانگ ٹرم. شارٹ ٹرم میئرز میں تو آپ کو دوست ملکوں سے ایٹ لیسٹ $10 بلین کی بورنگ کرنی پڑے گی تاکہ آپ فوری طور پر یہ جو پرسیپشن ہے کہ آپ ڈیفالٹ کی مزاد میں ہیں یہ آپ کو اوارٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کے بعد لانگ ٹرم میئرز میں آپ کو اپنی امپورٹس کو کیٹیگرائز کرنا ہے اور نیسیسری امپورٹس اور را مٹیریلز کی امپورٹس تک رہنا ہے, باقی ان نیسیسری امپورٹس کو بند کرنا ہے. تھرڈلی آپ نے جو سب سے زیادہ ضروری ہے ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس میں آئی ٹی کا پوٹینشیل جو ہے ہمیں یوز کرنا پڑے گا. اگر میں ہمارا آئی ٹی کا پوٹینشیل ہونا چاہیے تھا کم از کم $30 سے $40 بلین کا, جو صرف $2 بلین ہے. اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہمیں بجلی گیس جو لوکل ہے نا اس کو کنزرو کرنا ہے, بچانا ہے اور اس کے تھرو اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے. آپ انڈسٹری بالکل نہیں لگا رہے. چائنا کی وجہ سے ایک ایسا مسئلہ بنا, ہر چیز سستی ملتی ہے, ہم بالکل امپورٹ والی طرف چلے گئے اور ایک کمرشل کام میں انڈسٹریلائزیشن کے باہر رہ گئے. اس کے اندر ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے اور چائنا کو بھی ہمیں بتانا پڑے گا کہ آپ انڈسٹری یہاں لگائیں. جی وہ تو تھا سی پیک میں تھا جو, لیکن وہ آپ کو بتایا نا کہ رہ گیا تھا. ہم نے فیصلہ آباد میں چائنا کی ہم نے یہ جو جتنی ٹائل پاکستان میں چائنیز بکتی ہے, ہمارے دوستوں نے کچھ کلائنٹس نے یا ہمارے انڈسٹریلسٹ دوستوں نے ہم نے ان کے ساتھ یہ ورکنگ کی کہ آپ یہاں پر کیوں نہیں پروڈیوس کرتے, آپ کو 30% کاسٹ کم پڑے گی. اب الحمدللہ وہ 2 یونٹ لگ رہے ہیں. اسی طرح ہمیں کوشش کرنی چاہیے کیونکہ چائنا کی بس ٹیکنالوجی بھی سستے والی ہے, وہ ہمیں ٹرانسفر کرے اور ہم لوکل پروڈکشن کریں. یہ ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ میں لانا پڑے گا. اس کے بغیر پاکستان دیکھیں, جو پہلے بات ہوئی کہ آج سے ہم سارے یہ تیار کر لیں, ہر بندے نے اپنی سطح کے اوپر یہ لوگوں کو ہمیں خاص طور پہ یہ احساس دلانا پڑے گا کہ لوکل انڈسٹری کو پروموٹ کرنا ہے اور ہم نے امپورٹ کم سے کم کرنی ہے. کوئی دنیا کا ملک دیکھیں, پچھلے سال میں ہم نے $80 بلین کی امپورٹس کی ہیں. $80 بلین کی امپورٹ کر کے ہماری ایکسپورٹس $30 بلین کی تھیں. کوئی دنیا میں مجھے پاکستان کے علاوہ ملک بتا دے جہاں پر یہ $50 بلین کا گیپ پورا ہو سکتا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی دنیا کا ایسا ملک ہی نہیں ہے. ہم نے وہ $80 بلین کی امپورٹس کر کے ساری وہ پیٹرول میں گاڑیوں میں سے ضائع کر دی, یعنی کہ اس طرح کے کاموں پر ضائع کی جن کی کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے. یہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ایز اے نیشن ہمیں بریک لینی پڑے گی, ہمیں اپنی عادتیں بدلنی پڑیں گی. شارٹ ٹرم میں آپ کو نہیں آؤ $10 سے $15 بلین کی ایسی ضرورت ہے جو آپ کو ایک دفعہ ریزرو بلڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو گرنے نہیں دینا, اس کو امپورٹس نہیں کرنی, اس کو صحیح طرح سے مینیج کرنا بہت ضروری ہے. جو اصل بات یہ غیر یقینی کی کیفیت ختم کریں تاکہ انویسٹرز کو بھی اعتبار ہو اور انٹرنیشنل لوکل ادارے بھی سمجھیں گے. اس وقت تو دیکھیں پاکستان میں ایک نیا کام شروع ہو گیا. میرے پاس $10,000 خریدنے کے پیسے ہیں, میں نے وہ بھی خرید لیے ہیں. آپ نے وہ $2,000 بھی کسی کے پاس ہے. اس وقت تو پاکستان کی عوام اپنے روپے کے ساتھ خود بھی زیادتی کر رہی ہے. پچھلے 3 مہینے میں یا 4 مہینے میں میرے اپنے ایسٹیمیٹ کے حساب سے پاکستانی عوام نے $5 سے $6 بلین خرید کے گھروں پر رکھے ہیں. اچھا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو لوگ نوٹ نہیں کر رہے. لوگوں نے سونے میں اور ڈالر میں انویسٹمنٹ کر کے, چونکہ ان کو بے یقینی ہے, اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے, بے یقینی ان کو حکومت کے اوپر ہے کہ پاکستان کی حکومت کچھ نہیں کر رہی, ہمیں بچا نہیں رہی. اس میں دونوں فریقوں کو, حکومت کو اور عوام کو, دونوں کو. ترکی میں انہوں نے کیا کیا ہے, ان کا روپیہ بھی بڑی بری طرح ہٹ ہوا. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ترکش پیسے کے اندر 10% یا 15% پروفٹ دیں گے, پلس ہم آپ کو ڈی ویلیویشن اگر 30% ہوگی ہم آپ کو وہ 30% بھی پے آف کریں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ وہ ٹرکش کرنسی گرنی رک گئی ہے. اب ٹرکش لوگ وہ بھی پہلے یورو میں اور ڈالر میں اپنے آپ کی سیونگ کر رہے تھے, وہ رک گیا. جب انہیں یہ شورٹی مل گئی کہ ہماری حکومت ہمارے پیسے کی ویلیو ختم نہیں ہونے دے گی, جتنی ڈی ویلیویشن ہوگی وہ بھی ہمیں بھرے گی. آج وہ 3 مہینے ہو گئے ہیں, ان کا ریورس ہونا شروع ہو گیا. بس یہ چیزیں ہیں, ریسرچ اینڈ پلاننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بیسیکلی اسٹیٹ بینک کو فارورڈ آنا پڑے گا. کوئی آپ سر آؤٹ آف دا باکس سولوشن,
یہ وہ روایتی مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس سے مسئلے نہیں حل ہوں گے. اور ود ڈیو رسپیکٹ ڈار صاحب سے بھی شاید، کیونکہ شاید ان کا وہ تجربہ یا ان کا ایرا گزر چکا ہوا ہے، اب ایک ڈفرینٹ ورلڈ کا سامنا ہے ہمیں. انٹرنیشنلی ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی. وہ پرانا کھیل ختم ہو گیا کہ ہم کسی کو دبا لیں، ڈالر کو روک لیں. دیکھیے اس وقت آپ کیا ظلم کر رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں. آپ خود اپنے روپے کے ساتھ کھیل رہے ہیں. آپ اپنے ایکسپورٹر کو جب وہ پاکستان میں پیسہ لاتا ہے تو مجبور کرتے ہیں کہ 226 یا 28 روپے پر آپ کو سرنڈر کر دیں. وہی ایکسپورٹر جب را مٹیریل خریدنے جاتا ہے تو اس کو آپ ڈالر دوبارہ 255 روپے کا دیتے ہیں کہ جی وہ تو ڈالر. اب یہ کریں گے تو ایکسپورٹر تو بیچارہ گیا کام سے، کیونکہ یہ تو مصیبت. آپ نے اس وقت سرکاری ریٹ ہے انٹر بینک میں 228 کا. جو پاکستانی باہر بیٹھا ریمیٹنس بھیجنا چاہتا ہے آپ اس کو 228 کے حساب سے دیتے ہیں. وہی پاکستانی اگر ہنڈی والے کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کو 255 روپے دیتا ہے. ابھی تک یا تو میں سمجھتا ہوں میں اتنا لائق نہیں ہوں، یا یہ اتنے جو اسٹیٹ بینک میں بڑے بڑے فارن کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہیں ان کو اتنی سی سمجھ نہیں آ رہی کہ ریمیٹنس کیوں گر رہی ہے. ریمیٹنس ساری ہنڈی کے تھرو آ رہی ہے. آپ ریمیٹنس کے اوپر لوگوں کو جی جو پاکستان میں تھرو بینکنگ چینل پیسہ بھیجے گا ہم اس کو 10% بونس دیں گے. انیشیٹو دے کوئی اس کو، بڑا آسان. آپ ہنڈی والے کو کیوں کمانے دے رہے ہیں؟ آپ اس کو وہ 255 میں ان سے خریدتا ہے 260 میں یہاں بیچتا ہے. تو یہ مت کریں، ان کو انسینٹیو دیں ان لوگوں کو. آپ دیکھیں آپ کی اکانومی کیسے بوسٹ ہوتی ہے. آپ کی ڈالر کی کنزمپشن کم ہونی چاہیے اور انورڈ آپ کا زیادہ آنا چاہیے. اس کے لیے فورن ایکسپیٹس کو لیں اعتبار میں، ان کو لیوکریٹو یہاں پر پراپرٹیز کی اسکیموں کا، ان کے لیے ڈفرینٹ، ان کے لیے انعامات کا، ان کے لیے. اچھا پھر کیا ہے کہ میں نے یہ اسٹیٹ بینک کو خط بھی لکھا ہے. آپ فورن ریمیٹنس ورکر بھجواتا ہے اپنی فیملی کے نام پر $3000 کی، اس کو مہینہ چکر لگوائے جاتے ہیں. اس کو کہتا ہے فلانا فارم بھر، اس کا سورس بتا. بھائی اگر وہاں سے ایک فورن ریمیٹنس آئی ہے ورکر کی طرف سے، اس نے اس کے پرپز میں فیملی ریمیٹنس لکھ دی ہے، تو آپ اس کے بعد سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ لندن والے کو پرابلم نہیں ہے، وہ سویڈن والے کو پرابلم نہیں ہے، سعودی عرب والے کو پرابلم نہیں ہے، وہ سارا کچھ چیک کر کے بھجواتے ہیں. آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کی پرابلم؟ جو بھیجنے والے کو ہونا چاہیے. دیز آر دا ٹو مین ریزنز جس کی آپ کی فورن ریمیٹنس گر رہی ہے. یہ ان لو آف عمران خان نہیں گر رہی، یہ ان دو وجوہات کی وجہ سے گر رہی ہے کہ ایک ہنڈی والا 20 روپے فالتو دے رہا ہے، اور دوسرا آپ کی یہ جو کاغذی کارروائی ہے. یہ جتنے پاکستانی باہر گئے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جی اور ان کی فیملی تو بالکل ہی پڑھی لکھی نہیں ہے. بالکل. تو وہ بیچاری اس کی بیوی کہتی ہے میں مہینے سے چکر لگا رہی ہوں، وہ کہتا ہے چھوڑ دے. ٹی ہوتی ہے ریورس، وہ ہنڈی والے کو دیتا ہے، اگلے دن گھر پیسے مل جاتے ہیں. یہ نہ کریں، ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میری پولیٹیشین سے بڑی زبردست اپیل ہے کہ اللہ کا نام ہے اس انسرٹینٹی کو ختم کر دیں. اگر یہ سمجھ دیکھیں، اگر ویسے مجھے سمجھ نہیں ہے، نواز شریف صاحب بھی چاہ رہے تھے، عمران خان صاحب بھی چاہ رہے تھے، جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا عمران خان کا تب الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. 182 روپے کا ڈالر تھا، کیا ہوتا 200 روپے ہو جاتا نئی حکومت آنے تک. آپ نے وہ اپنے ٹائم ہی ضائع کر دیا بیچ میں. آپ نے وہ اس کو پرولونگ کرتے کرتے 260 کا ڈالر کر دیا، اور اب الیکشن ابھی بھی نہیں ہوئے. یہاں تو آپ کنٹرول کر لیتے نا، یہ سمجھ نہیں رہے. معیشت نازک مسئلہ ہے. کل ہماری سٹاک مارکیٹ ہسٹری میں 1400 پوائنٹ دوسری دفعہ گری ہے. انویسٹر کا کانفیڈنس ہی ہم نے ختم کر دیا. وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا ہوں، میں کیسے اس ملک کے اندر اپنا سرمایہ وہی جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یا ڈالر پرچیز کرے گا یا گولڈ پرچیز کرے گا یا انٹرنیشنلی، اس کو اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ دیکھیں سر انویسٹ کہتے ہیں منی ہیز نو فلیگز اینڈ نو باؤنڈریز. 182 کا ڈالر میں نے 6 ماہ پہلے خریدا، آج 260 کا میرا بک رہا ہے، مجھے 30-40% کا گین آ رہا ہے. مجھے کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی؟ یہ دس از آپ کو اپنا اس وقت سب سے جو بڑا پاکستان میں المیہ نظر آ رہا ہے. یہ حکومت اس کو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آپ کی بند ہو رہی ہے ڈیو ٹو نان اویلیبلٹی آف را مٹیریل. آپ کی لارج اسکیل یہ جو چیز ہے ایک وشیس سرکل کو جنم دے رہی ہے. لاکھوں مزدور فیصل آباد میں، شیخو پورہ میں، اس کے سبربز میں ٹیکسٹائل والوں نے بے روزگار کر دی ہیں. وہ مزدور ڈاکے چوریاں یہی کچھ ہے. وہ تو لوگ تو حکومت کو سمجھ نہیں ہے. لوگ تو وہ کہتے چوری ایک دوسرے کے دستوں گرے بنا ہو جائے. بالکل. تو بھوکا تو نہیں کسی نے مرنا نا جی.
جی ہاں بالکل، کوئی نہ کوئی موڑ تو کوئی نہ اختیار کوئی کرے تو گا اس نے آپ کو کوشش کرنی چاہیے فوری طور پر اس کے پر اور دیکھیں میں یہاں پر کہتا ہوں، چلیں ہر بندہ کہتا ہے جی حکمران اپنی کیوں نہیں خرچے کم یہ بھی کریں. وزیر اعظم بھی 2 گاڑیوں کے پروٹوکول میں چل جائے، 3 میں چلا جائے، کیا فرق پڑے گا؟ باہر کے دورہ بڑا ضروری ہے، 4-5 لوگ ضروری چلے جایا کریں. یہ 50 لوگوں کا انٹروج لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر ایمبیسی میں ٹھہرا کریں. دے شوڈ ناٹ اسٹے ان 5 اسٹار یا 7 اسٹار ہوٹل. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی؟ ہم نے میجر لینے چاہیے. دیکھیں یہ ملک کی معیشت بچانا جہاد ہے، کوئی یہ جہاد پر نکلنا پڑے گا. اور وزیر اعظم ہیز ٹو لیڈ ود این ایگزامپل. یہ نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم صاحب کے یار مجھے تو کوئی پوچھے نا، اب نیچے والے کیوں کریں گے جب تک وہ مثال نہ بنے تو کرے نا. وہ جو جہاز اترتے رہے ہیں، وہ پچھلے دنوں 25-30 فلائٹیں، وہ جو ایلیگیشن لگ رہا ہے کہ وہ ڈالروں کے سوٹ کیسز بھر کے لے، اس کو انویسٹیگیٹ کرائیں. پبلک کانفیڈنس بڑھائیں. یہ تھوڑی ہے کہ آپ یہاں پر مافیاز بنا لیں اور اس کے بعد ان کو بھی پروموٹ کرتے رہیں. یہ ملک ایسے نہیں چلے گا. ناؤ دا سسٹم، یہ سسٹم بڑا خطرناک حد تک مردار ہو گیا. اس کو ری ویمپنگ کی ضرورت ہے بڑی شدید. میں نے کہا نا سر، دونوں تو آپ کو لینی ہے، شارٹ ٹرم بھی لینا ہے اور لانگ ٹرم بھی لینا ہے. شارٹ ٹرم میں تو آپ کو واقعی یو بیک بارو اور اسٹیل، آپ کو 10-15 بلین ڈالرز چاہیے. لانگ ٹرم میں پھر اس کو پرزرو کرنا ہے، اس کو بچانا ہے اور مزید قرضہ نہیں لینا، چاہے گھاس ہی کھاتے رہیں. یہ ڈونرز کانفرنس میں جو اعلانات ہوئے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ اس کو بڑا سیریسلی حکومت کو پرسو کرنا چاہیے. جی. یہ پروجیکٹ بیسڈ ہے نا، یہ آپ ان کو پروجیکٹ بنا کے بھیجیں. ہاں بالکل جی ہے. اب تک میں کہتا ہوں اب تک ان کو 30 لاکھ مکانات کا پروجیکٹ بھیج دینا چاہیے تھا. بالکل کہ یہ جی بھیجیں ہمیں 2 بلین ڈالر. دیکھیں آپ نے پاک روپے میں خرچنے ہیں، آپ کی ڈالر اسکیرسٹی بھی ختم ہوگی، ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جائے گا. ان کا لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے جی. اس کو جتنا ڈیلے کریں گے وہ پروجیکٹ بھیجنے ابھی یہ جو انہوں نے الیکشن جہاں پہ کروایا ہے دادو میں، وہاں پر پانی نہیں اترا ابھی تک. آج اس سیلاب کو گئے ہوئے 6 ماہ ہو گئے. 6 ماہ بعد آپ کہہ رہے پانی نہیں اترا. جی یہ لکھ کے دے رہی ہے سندھ حکومت الیکشن کمیشن کو، جی الیکشن کر دے ملتوی. دس از ہائٹ آف پلائٹ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ ان ایفیشینس گورننس، اللہ کا نام ہے، میں سب سے اپیل کرتا ہوں کہ دس از ہائی ٹائم ہم پاکستان کو بچائیں. یہ 250 روپے کا ڈالر آرٹیفیشل ہے. اتنا بڑا ملک ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے. اٹ شوڈ گو ڈاؤن ٹو 180 کم از کم. میں کہتا ہوں یہ ایسے ہی ہو جائے گا. یہ تھوڑی سی پرسیپشن بہتر ہے، یہ 180 پہ چلا جائے گا واپس. ضرورت ہی نہیں ہے. یہ جو لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ خام اب یہ 2000 ڈالر خرید کے کچھ نہیں فائدہ ہونے والا. جی یہ واپس چلا گیا تو بھی اتنا ہی لاس ہوگا. مایوسی کی بات نہیں ہے. 22 کروڑ آبادی کا ملک ہے، لاتعداد ریسورسز ہیں. جی اللہ کا احسان. لاتعداد ریسورسز. اب گلبرگ میں جو CBD بن رہا ہے، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، اس کی 1400 کنال کی جگہ کی ورتھ $1 بلین پلس ہے. معزز ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ جو بھی موجودہ حالات ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے ہم ملک کی بہتری کے لیے کیا رائے دے سکتے ہیں اور اس پہ کس طرح سے عمل درآمد ہو سکتا ہے اور کس طرح سے ہم ملک کو ایک خوشحال ریاست کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. موجودہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت سارے پرابلم ہیں اور نیشنل لیول پہ تو ہمیں بہت بڑا کرائسس ہے. اور یہ ہمارا چونکہ الیکشن کا سال بھی ہے تو اس سال میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر قیادت میسر آئے یا اس قیادت کو اللہ تعالیٰ بہتر طور پہ عطا کرنے کی، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. تھینک یو. اللہ حافظ.